اللہ نے تمہیں بلایا نہیں ہے، بس آزما رہا ہے۔ کبھی تم نے خود سے پوچھا کہ آخر اللہ کسی کو آزماتا کیوں ہے؟ کیوں آنسو بہتے ہیں؟ کیوں دل ٹوٹتا ہے؟ کیوں زندگی رک جاتی ہے؟ کیوں راستے مشکل ہو جاتے ہیں؟ کیا واقعی یہ سب اس لیے کہ اللہ ناراض ہے، یا پھر اس میں کوئی اور راز چھپا ہے؟ آؤ، آج ہم دل سے بات کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے رب کے فیصلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم جانتے ہیں کہ تمہاری پریشانیاں، تمہارے آنسو، تمہاری آہیں اللہ کے علم سے باہر نہیں ہیں۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اور وہ تمہیں بلایا نہیں ہے۔ آزمائش کا مطلب نفرت نہیں، محبت ہے۔ جب انسان تھک جاتا ہے تو دل میں ایک وسوسہ اٹھتا ہے، شاید اللہ مجھے بھول گیا ہے، شاید میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں دیتا۔ اگر تم پر بوجھ ہے، اگر تم پر آزمائش ہے، اگر زندگی مشکل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم میں برداشت ہے، تم میں ہمت ہے، تم کمزور نہیں ہو، تم منتخب ہو۔ جانتے ہو، اللہ اپنی عام مخلوق کو عام زندگی دیتا ہے، مگر جن سے محبت ہو، جن کے درجے بلند کرنا ہو، ان کو آزماتا ہے۔ جیسے سونا جب آگ میں جاتا ہے تو کم نہیں ہوتا، بہتر ہوتا ہے، ویسے ہی انسان جب آزمائش سے گزرتا ہے تو ٹوٹتا نہیں، سنورتا ہے۔ تم کبھی تنہا نہیں، کبھی کبھی دل کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا، آنکھیں رو رو کر سو جاتی ہیں، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، اور انسان کہتا ہے، یا اللہ اب بس، میں تھک گیا ہوں۔ لیکن سنو، تمہاری خاموشی بھی اللہ تک جاتی ہے، تمہاری آہ بھی، تمہاری آنکھ کا آنسو بھی۔ وہ رات جس میں تم نے خود کو سمیٹ لیا تھا، وہ صبح جس میں تم نے زبردستی مسکرا کر دن گزارا، وہ لمحے جب تم ٹوٹ کر بھی صبر کر گئے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ قرآن کہتا ہے، وہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اگر لوگ دور ہو گئے، کوئی سمجھ نہ سکا، کوئی ساتھ نہ رہ سکا، تب بھی تم اکیلے نہیں تھے، اللہ تمہارے ساتھ تھا۔ دعا تاخیر سے ملتی ہے، انکار نہیں ہوتا۔ تم نے دعا مانگی، راتوں کو مانگی، سجدوں میں مانگی، آنسوؤں کے ساتھ مانگی، اور جب وہ پوری نہ ہوئی، دل نے کہا اللہ نے نظر انداز کر دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے، اللہ دعا دیر سے دے سکتا ہے، مگر بیکار نہیں دیتا۔ یا وہ دعا پوری کر دیتا ہے، یا اس سے بہتر چیز دے دیتا ہے، یا مصیبت ٹال دیتا ہے، یا آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ تمہیں صرف صبر کا پزل حل کرنا ہے، تمہیں صرف یقین تھامنا ہے، کیونکہ جو رب تمہیں روز رزق دیتا ہے، جو تمہارا دل دھڑکاتا ہے، جو تمہیں ہر رات سلا کر صبح جگاتا ہے، وہ تمہاری دعا کیسے بھلا سکتا ہے؟ جو چھن گیا وہ تمہارے لیے نہیں تھا۔ زندگی میں کبھی کبھی لوگ چلے جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، موقع چھن جاتے ہیں، خواب بکھر جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب ختم ہو گیا۔ لیکن یاد رکھو، جو تم سے چھین گیا وہ تمہارے نصیب میں نہیں تھا۔ اللہ کبھی ایک چیز لے کر خالی نہیں چھوڑتا، وہ لے کر بھی دیتا ہے، وہ چھین کر بھی نوازتا ہے، وہ آزمائش میں بھی رحمت رکھتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو دل شکر کے سجدے میں جھک جاتا ہے۔ آزمائش عذاب نہیں، سفر قرب ہے۔ اگر اللہ تمہیں بلانا چاہتا تو تمہیں اپنے ذکر کی توفیق کیوں دیتا؟ اگر اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہوتا تو تمہارے دل میں دعا کا خیال کیوں آتا؟ اگر اللہ تم سے ناراض ہوتا تو تم اس کی طرف لوٹنے کی خواہش کیوں رکھتے؟ سن لو، آزمائش اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس پر بھروسہ کرتے ہو یا نہیں، تم ہمت چھوڑتے ہو یا نہیں، تم اس کے در سے ہٹتے ہو یا وہیں جڑے رہتے ہو۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے، اس کے آگے جھک جائے، اس کے فیصلوں پر ایمان رکھ لے، وہ کبھی بے سہارا نہیں رہتا۔ جب سب راستے بند ہوں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا دروازہ بند ہے، محنت کا فائدہ نہیں، لوگوں کی باتیں چبھتی ہیں، دل اندر سے خالی لگتا ہے، اور امید کی ذات بھی ٹوٹتی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ جب راستے بند کرتا ہے تو نیا دروازہ کھلنے والا ہوتا ہے، مگر وہ دروازہ صرف صبر کرنے والوں کے لیے کھلتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا وقت دیکھا ہے جب دعا دیر سے قبول ہوئی، مگر آخر میں بہتر ہی ملا؟ کیا کبھی آپ نے مشکل سے گزر کر خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط پایا؟ اپنے دل کی کہانی کمنٹس میں ضرور لکھیں، آپ کی بات کسی اور کے لیے امید بن سکتی ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے، اللہ قریب آ جاتا ہے۔ جب انسان ٹوٹتا ہے تو وہ دنیا سے نہیں، اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ جو راتیں تم نے ہوتے ہوئے گزاری ہیں،
وہ اللہ کے ہاں گئی ہیں۔ جو سجدے تم نے گیلے کیے وہ اللہ نے محفوظ کر لیے۔ جس صبر پر تم نے خود کو روکا وہ اللہ نے لکھ لیا، اور جب اللہ لکھ لے تو وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ بدلے واپس میں نہیں دیتا، زیادہ دیتا ہے۔ جب تمہاری زندگی بدلے گی، جب تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، جب اللہ تمہیں وہاں لے جائے گا جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تب تم سمجھو گی کہ خیر رحمت تھی، رکنا حفاظت تھی، اور چھیننا اپ گریڈ تھا۔ اللہ کے فیصلے دیر کے نہیں کامل ہوتے ہیں۔ سن لو، تم بھولی نہیں گئی ہو، تم بے سہارا نہیں ہو، تم بے مقصد نہیں ہو، تم ناکام نہیں ہو، تم ٹوٹی ہوئی نہیں ہو۔ اللہ تمہیں تیار کر رہا ہے، سنبھال رہا ہے، اٹھا رہا ہے، اور بہترین وقت پر بہترین چیز دینے والا ہے۔ بس ہمت مت چھوڑنا، صبر تھامے رکھنا، نماز مضبوط رکھنا، اور دل میں یقین رکھنا، میرا رب میرے ساتھ ہے اور اس نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا۔